بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ دیکھا کہ رومیوں کے ساتھ متوقع جنگ کو بقا کی جنگ سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامساعد معاشی اور موسمی حالات کے باوجود لڑائی لڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لڑائی تو دور کی بات ہے، مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور تبوک کے محاذ جنگ تک پہنچنا ہی بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اب حال یہ تھا کہ ہر 3 مجاہدین کی سواری کے لیے محض ایک اونٹ دستیاب تھا۔ کھانے پینے اور جنگی ساز و سامان کی بھی قلت تھی۔ اس کے علاوہ دشمن کوئی قبائلی عرب قبیلہ نہیں تھا، بلکہ اس دور کی سپر پاور رومی ایمپائر تھی، جس کی عسکری وسائل اور عددی برتری کو سامنے اسلامی لشکر بظاہر کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ یہی وہ حالات تھے جن میں والی ریاست اسلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عسکری حکمت عملی تیار فرمائی۔ عام طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عسکری مہم جوئی کو زیادہ سے زیادہ مخفی رکھا کرتے تھے، لیکن اب کی بار وطن سے سینکڑوں میل دور ممکنہ جنگ کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پالیسی تبدیل فرماتے ہوئے اعلان عام فرما دیا کہ رومیوں سے فلاں مقام پر جنگ ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مجاہدین سوچ سمجھ کر جنگ میں شرکت کا فیصلہ کریں۔ شاید یہ بھی مقصود تھا کہ صرف پرعزم اور اللہ کے دین کو بچانے کے جذبے کے حامل صحابہ ہی جنگ تبوک میں شریک ہوں اور مال غنیمت کے لالچ رکھنے والے لوگ، یا یوں کہہ لیجئے کہ منافق ٹولہ، اس فیصلہ کن لڑائی سے دور رہے۔ اب جنگ کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جنگ کے اخراجات کیسے پورے کیے جائیں۔ ناظرین کرام، ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے ہمارے اکابرین نے کتنی قربانیاں دیں اور کتنی بھاری قیمت ادا کی اور پھر بار بار کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ صحابہ کرام وار فنڈ میں عطیات جمع کرائیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سمیت مختلف صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر وار فنڈ میں حصہ ڈالا۔ آج کی گفتگو ہم اسی مقام سے دوبارہ شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ اسلامی لشکر کے تبوک کی جانب سفر کی رودات بھی آپ کی نظر کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے فیاضانہ طرز عمل سے۔ امام حلبی اور امام ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال اور دولت پانی کی طرح بہا دیا۔ انہوں نے اس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسرا شخص اس بارے میں ان کا ہمسر نہ بن سکا، کیونکہ انہوں نے لشکر اسلام کے تیسرے حصے یعنی 10,000 مجاہدین کے لیے سواری کے جانور، اسلحہ، زرہیں اور دیگر ضروریات جہاد مہیا فرمائی۔ انہوں نے باقی ماندہ لشکر کے لیے جو اونٹ دیے ان کی تعداد 900 تھی اور جو گھوڑے پیش کیے ان کی تعداد 100 تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار زاد راہ کا سامان اور اس کی ضروریات دیں، یہاں تک کہ پانی کے مشکیزیں باندھنے کی رسیاں تک فراہم کی۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت عثمان نے 300 اونٹ ما ساز و سامان اور 50 گھوڑے دیے تھے۔ کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس فیاضی اور سخاوت سے اپنی دولت خرچ کی، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فیاضانہ امداد اور بلند حوصلگی سے اس قدر مسرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، خوش ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور خوش ہو جا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو جیش الاسرہ کے لیے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے لیے ابھارا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں 100 اونٹ پالانوں اور کجاووں سمیت دوں گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف کی ایک سیڑھی نیچے اترے اور لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی کہ میں مزید 100 اونٹ کجاووں اور پالانوں سمیت دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کی اگلی نچلی سیڑھی پر تشریف لائے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی پھر ترغیب دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کی بار عرض کی کہ میں مزید 100 اونٹ پالانوں اور کجاووں سمیت دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ذکر کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک متعجب شخص کی طرح اپنا دست اقدس ہلا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہوتے ہوئے بشارت دی کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور امام بہقی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کی آستین میں 10,000 دینار تھے، وہ آپ نے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے اور ساتھ ہی یہ دعا فرما رہے تھے کہ اے عثمان، اللہ تمہاری مغفرت کرے اس دولت پر جو تم نے مخفی رکھی اور جس کا تم نے اعلان کیا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ عثمان کو کوئی پرواہ نہیں کہ آج کے بعد وہ کوئی عمل کرے، گویا جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شروع رات سے صبح تک دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے حضرت عثمان غنی کے لیے دعائے خیر فرماتے رہے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے رہے کہ اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے راضی ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے بھی دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ وہ شخص جس سے میرا سسرالی رشتہ ہو یا جس کا مجھ سے سسرالی رشتہ ہو، یعنی جس کی سسرال میں ہوں یا جو میری سسرال کا ہو، اسے دوزخ میں داخل نہ کیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے متعلق اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ دونوں زمین پر اللہ کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں جو اپنا مال و دولت اللہ کی اطاعت و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے دھڑک خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی بے شمار مال لے کر آئے، اسی طرح حضرت طلحہ نے بھی وار فنڈ میں بہت سا مال جمع فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ فیاضی صرف مردوں تک محدود نہیں تھی بلکہ خواتین نے بھی اس فنڈ میں دل کھول کر حصہ لیا۔ عورتوں کے پاس جو کچھ زیورات وغیرہ تھے اس میں سے انہوں نے طاقت و استطاعت کے مطابق چندہ دیا اور مجاہدین کے لشکر کی تیاری میں مدد بھی کی۔ سیرت ابن اسحاق کے مطابق حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 وسق کھجوریں نذر کی، اور یہ ذکر کرتے چلیں کہ عربی میں ایک وسق ایک اونٹ پر جتنا وزن لادا جاتا ہے یہ اسے کہتے ہیں۔ اس حساب سے یہ دیکھیں تو تقریباً 4.25 ٹن کھجوریں عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بطور عطیہ دی گئیں۔ اسی دوران صحابہ میں سے ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی جس میں 7 صحابہ کرام تھے
یہ سب فقر کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کے انتظام کے لیے درخواست کی تاکہ وہ بھی غزوے میں شریک ہو سکیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تمہاری سواری کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس جواب پر وہ مایوس ہو کر لوٹے تو اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے تھے کہ ہمیں خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ اس طرح انہی حضرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ توبہ میں حق تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اور ان پر کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں، لیکن آپ فرما دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے ہوں کہ وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہیں یہ پسند ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، مالی طور پر کمزور ان لوگوں میں ارباز بن ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، مگر قاضی بیضاوی نے ان 7 حضرات میں حضرت ارباز کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر ان 7 میں سے 2 کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سواری کا انتظام کیا، اور 3 کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری عطا کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان 3 کا انتظام اس پورے لشکر کی تیاری کے علاوہ تھا جو حضرت عثمان پہلے کر چکے تھے۔ علامہ مغلطائی نے اس جماعت کی تعداد 18 بیان کی ہے۔ بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے ساتھیوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ میں ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سواریوں کے انتظام کی درخواست کروں، تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے ساتھیوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہیں ہرگز کوئی سواری نہیں دوں گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ خدا کی قسم نہ تو تمہیں کوئی سواری دوں گا اور نہ میرے پاس تمہاری سواری کے لیے کچھ ہے۔ اس پر میں انتہائی مایوس اور غمزدہ ہو کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کے انتظام سے انکار فرما دیا ہے۔ ساتھ ہی مجھے یہ ڈر بھی تھا شاید میرے اس سوال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں کوئی گرانی نہ ہوئی ہو کہ آپ نے ان لوگوں کو نہ لے جانے کی قسم تک کھا لی ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ انہیں بتایا، مگر ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میں نے حضرت بلال حبشی کو یہ پکارتے ہوئے سنا جو میرا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ عبداللہ ابن قیس کہاں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کا نام عبداللہ تھا، یہ قیس کے بیٹے تھے، اور ابو موسیٰ اشعری ان کا لقب تھا کیونکہ موسیٰ ان کے بیٹے کا نام تھا۔ الغرض حضرت بلال کی صدا پر میں نے فوراً جواب دیا کہ میں موجود ہوں۔ حضرت بلال نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ 6 اونٹ لو اور انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ۔ جب ان لوگوں کو یہ اونٹ ملے تو اب ان کے دل میں ایک اور اندیشہ ہونے لگا کہ شاید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی قسم کے خلاف کریں، کیونکہ آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، اور پھر آپ نے سواریوں کا انتظام بھی فرما دیا۔ اس لیے خدا کی قسم ایسی صورتحال میں ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہوگی۔ یہ باتیں کر کے یہ تمام دوبارہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بھی اپنے خیال کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری سواری کا انتظام میں نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا ہے۔ پھر فرمایا میں کبھی قسم کھا لیتا ہوں لیکن اگر دیکھتا ہوں کہ اس کے مخالف شکل میں خیر ہے تو میں اپنی قسم کا کفارہ کر لیتا ہوں اور اس خیر والی شکل پر عمل کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کے پاس سواری کے لیے جانور نہیں تھے وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ انہیں سواری کے لیے جانور عطا کیے جائیں تاکہ جہاد میں شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ یہ سب لوگ سچے مسلمان تھے لیکن مفلس و نادار تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو سواری کے جانور نہیں ہیں۔ اس جواب سے انہیں بڑا دکھ ہوا، رنج ہوا، غمزدہ ہوئے وہ، اور جب وہ حضور کی مجلس سے باہر جانے لگے تو ان کی آنکھیں اشکبار تھیں اور وہ اس بات پر بہت زیادہ رنجیدہ تھے کہ راہ حق میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یامین بن عمیل النظری کی ملاقات ابو یالا عبد الرحمن بن کعب اور عبداللہ بن مغفل سے اس حالت میں ہوئی کہ وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ انہوں نے ان دونوں سے رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست لے کر حاضر ہوئے تھے کہ ہمیں سواری کے لیے اونٹ مہیا کیے جائیں تاکہ ہم بھی اس جہاد میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکیں، لیکن حضور کے پاس اس وقت سواری کے جانور نہیں ہیں تو اس لیے ہم نامراد واپس جا رہے ہیں اور اسی محرومی پر رو رہے ہیں۔ یامین بن عمیر نے ان دونوں کو ایک اونٹ دیا اور زاد راہ کے طور پر دونوں کو 2 سا کھجوریں بھی دیں، جس کے باعث وہ اس جہاد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جو لوگ ناظرین کرام سواری نہ ملنے کی وجہ سے رونے لگے تھے اور جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ان کی تعداد 7 ہے اور ان کے اسماء مبارکہ یہ تھے سالم بن عمیر، علبہ بن زید، ابو یالا عبد الرحمن، عامر بن حمام، عبداللہ بن مغفل، مربی بن عبداللہ اور ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ وقفے سے پہلے ان 7 خوشبخت صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا تھا کہ جو تمنا کے باوجود جا نہیں پا رہے تھے، سواری کا انتظام نہیں تھا، اور جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا اور پھر سواری کا انتظام ہوا۔ دوسرے مسلمان بھی اپنے اپنے قبیلے کے نادار مجاہدین کے لیے سواری کا انتظام بھی کرتے اور اسلحہ بھی مہیا کرتے۔ خواتین بھی اپنے مومن بھائیوں سے پیچھے نہ رہیں۔ ہر قسم کے زیورات، سونے کے کڑے، پازیبیں، انگوٹھیاں وغیرہ، جو کچھ زیور کسی نے بھی پہن رکھا تھا اس نے اتار اتار کر مجاہدین کی خدمت کے لیے بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا۔ دولت مند اکابر صحابہ کرام جنہوں نے اپنی دولت کے ڈھیر حضور کے قدموں میں لگا دیے، ان کے علاوہ فقراء صحابہ کرام کا ایثار بھی بڑا ایمان افروز تھا۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے آقا کو اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کرنے کی تلقین کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے اپنے گھر پر نظر ڈالی تو گھر میں کوئی چیز نہیں تھی جو وہ پیش کرتے۔ وہ ایک یہودی کے پاس گئے اور اس کے ساتھ یہ طے کیا کہ وہ پوری رات کنویں سے ڈول نکال نکال کر اس کے باغ کو سیراب کریں گے اور بدلے میں وہ 2 سا کھجوریں دے گا۔ ساری رات حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پانی کے ڈول نکالتے رہے۔ صبح کے وقت تک انہوں نے سارے باغ کو سیراب کر دیا، جس پر یہودی نے صبح ان کو 2 سا کھجوریں دی۔ آپ 1 سا کھجوریں اپنے اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ آئے اور 1 سا
اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دل شکنی نہیں فرمائی کہ ایک سا کھجور لے کر آئے ہو، اس سے کتنے لشکر کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دلجوئی اور عزت افزائی کرتے ہوئے ایک صحابی کو حکم دیا کہ یہ کھجور جو ابو عقیل لے کر آیا ہے اٹھا لو، اور جتنے ڈھیر سامان خورد و نوش کے جمع ہو چکے ہیں 2 کھجوریں ہر ایک ڈھیر پر رکھتے جاؤ۔ ناظرین کرام، اس شخص کے خلوص کی برکت سے اللہ ان کے صدقات کو بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ مخلص اہل ایمان نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس جہاد میں شمولیت کی دعوت سنی تو وہ بڑے جوش و خروش سے مجاہدین کے اس لشکر میں شریک ہو گئے اور اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر مالی ایثار کا مظاہرہ کیا۔ لیکن یہاں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو جانثاروں کے اس لشکر میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ سب ایک قماش کے لوگ نہیں تھے، بلکہ ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں نفاق کا روگ تھا۔ یہ لوگ خود بھی اس لشکر میں شریک نہیں ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی جہاد میں شرکت کرنے سے روکا کرتے۔ وہ مسلمانوں کو بھی کہتے کہ سخت گرمی سے لو چل رہی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، اتنی شدید گرمی میں مت جاؤ، آرام سے گھروں میں بیٹھو۔ اللہ نے ان کے اس قول کی مذمت کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل نار جہنم اشد حرا لو کان یفقہون۔ اے میرے حبیب کہو جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے، کاش کسی طرح یہ لوگ سمجھ لیتے۔ ناظرین کرام، بعض اہل ایمان ایسے بھی تھے جو معذور تھے، ان کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جو جہاد میں شرکت کرنے والے مجاہدین کو ملتا، کیونکہ وہ عذر کی وجہ سے اس شرف سے محروم ہو رہے تھے۔ کسی نفاق یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ غیر حاضر نہیں ہو رہے تھے۔ بعض ایسے افراد بھی تھے جو شرکت سے محروم رہے، لیکن اس غیر حاضری کا ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بلکہ محض غفلت اور سستی کے باعث وہ اس لشکر میں شریک نہ ہوئے۔ یہ 3 حضرات تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ امام ابن اسحاق نے لکھا کہ وہ مدینہ طیبہ میں ایک گروہ ایسے اعدائے اسلام کا تھا جو بظاہر تو نماز بھی ادا کرتے، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدائی بھی کہلاتے، لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں ان کے دل حسد و اناد سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کا سرغنہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ پہلے دن سے ہی ان افراد کا مشغلہ ریشہ دوانیاں کر کے مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرنا تھا۔ قرآنی احکام پر وہ طرح طرح کی حجت بازیاں کیا کرتے، صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرتے۔ اس نازک موقع پر بھی ان کے وہی اطوار رہے، وہی عادات رہی۔ جب غریب مسلمان خدمت دین کے لیے مقدور بھر مالی اعانت پیش کرتے تو کہتے کہ یہ صاحب جو 5-10 درہم لے کر آئے ہیں، اللہ کو ان کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے رات بھر کنویں سے پانی کے ڈول نکال کر ایک یہودی کے باغ کو سیراب کیا تھا، تو اس یہودی نے انہیں 2 سا کھجوریں دی تھیں جو انہوں نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجاہدین کی اعانت کے لیے پیش کی تھیں۔ اس پر یہی منافق کہنے لگے کہ اس شخص نے جو کھجوریں دی ہیں اللہ کو تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال پیش کیا تو یہ بکواس کرنے لگے کہ یہ سب نام و نمود کے لیے دیا جا رہا ہے، ان میں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے ان کا راز فاش کرتے ہوئے یہ سخت تنبیہی آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، کیا انہیں معلوم نہیں تھا
کہ اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جو اپنی محنت مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، آخر لشکر اسلام کی روانگی کا وقت قریب پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا، کیونکہ سفر بہت طویل تھا اور تبوک کا مقام مدینہ طیبہ سے بہت دور تھا، اس لیے امہات المومنین اور اہل بیت کرام کی مومنات طاہرات کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات فرمائے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں منافقین کی کافی تعداد تھی اور وہ کسی وقت بھی فتنہ بپا کر کے اہل بیت کرام کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے تھے۔ اس لیے اس اہم کام کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ اس انتظام پر منافقین نے شور مچا دیا اور سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی چہمگوئیاں شروع کر دیں۔ کوئی منافق کہتا کہ علی معاذ اللہ لشکر اسلام کے لیے ایک بوجھ تھے، اس لیے حضور انہیں ساتھ نہیں لے گئے۔ کوئی کہتا نعوذ باللہ کہ ڈرپوک تھے، اس لیے پیچھے چھوڑا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر اور شیر دل سپاہی اپنے بارے میں اس قسم کی باتیں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ تو انہوں نے اپنے جسم اطہر پر ہتھیار سجائے اور جرف کے مقام پر حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے بارے میں منافقین کئی قسم کی ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں، برائے مہربانی مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں حضور کے ساتھ میدان جہاد میں جا سکوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق تو جھوٹ بکتے ہیں، میں نے تمہیں اس لیے وہاں چھوڑا کہ تم خاندان نبوت کی حفاظت کرو اور جو ضعیف اور کمزور مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں ان کی خبرگیری کرو۔ پھر فرمایا، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جاؤ جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ ارشاد گرامی سننے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ واپس تشریف لے گئے۔ جنگ میں شرکت سے معذرت کرنے والے بہت سے اعرابی آئے اور عرض کرنے لگے کہ وہ جنگ میں شرکت کرنے سے معذور ہیں، اس لیے انہیں جنگ میں شرکت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ ان کی معذرت قبول کر لی جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی اس درخواست کو مسترد فرما دیا اور جو عذر انہوں نے پیش کیے انہیں قبول نہیں کیا، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ توبہ کی یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں کہ اور جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں حیران اور پریشان ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رجب سن 9 ہجری میں مدینہ طیبہ سے تبوک کے لیے کوچ فرمایا۔ 30,000 مجاہد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس لشکر میں انصار و مہاجرین کے علاوہ دیگر قبائل کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی، اور مکے میں جو لوگ مشرف و اسلام ہو چکے تھے انہیں بھی کہا گیا تھا کہ وہ جہاد کی سعادت سے بہرہوند ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا اور بڑا جھنڈا
حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس کا علم بردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیلہ خزرج کا علم بردار حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ انصار کے ہر خاندان اور عرب کے ہر قبیلے کو ان کی حیثیت کے مطابق علم عطا فرمایا گیا۔ یہ حضرات جنہیں لشکر اسلام کا علم بردار ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، ان کا ماضی بڑا شاندار تھا۔ اشاعت اسلام کے سلسلے میں ان کی خدمات قابل صد تحسین تھیں۔ ان انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے اور مدینہ طیبہ کے باہر ثنیۃ الوداع کے مقام پر تمام لشکر کو اکٹھا ہونے کا حکم دے دیا۔ مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے حواریوں سمیت لشکر اسلام کے ہمراہ روانہ ہوا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثنیۃ الوداع کے مقام پر قیام فرمایا تو اس نے کوہ زباب کے سامنے اپنا ایک الگ ڈیرا جما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف کے بعد جب اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی اپنے دوستوں کے ساتھ چپکے سے واپس کھسک گیا، اور ان کھسکنے والوں میں عبداللہ بن بنطل اور رفاع بن زید جماعت منافقین کے سرغنہ بھی تھے۔ ان کے بارے میں سورہ توبہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا، اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ ناظرین کرام، پیچھے رہنے والوں میں چند مخلص مسلمان بھی تھے۔ ان میں ابو خیثمہ اور مالک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما کا نام بہت معروف ہے۔ ابو خیثمہ کے جذبہ ایمان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک روز شدید گرمی تھی۔ ابو خیثمہ اپنے اہل خانہ کے پاس آئے اور دیکھا کہ ان کے باغ میں ان کی دونوں بیویاں اپنے اپنے چھپر میں تھیں۔ ہر ایک نے اپنے چھپر پر چھڑکاؤ کر کے اسے ٹھنڈا بنا لیا تھا، اور ہر ایک نے اپنے چھپر میں ٹھنڈے پانی سے بھرے ہوئے گھڑے سجا رکھے تھے۔ اس کے علاوہ بڑا لذیذ کھانا بھی انہوں نے تیار کر رکھا تھا۔ جب ابو خیثمہ اپنے باغ میں داخل ہوئے تو دونوں چھپروں کے دروازے تک آ کر رک گئے۔ اپنی بیویوں کو دیکھا، انہوں نے ان کے آرام و آسائش کے لیے جو اہتمام کر رکھے تھے اسے بھی دیکھا، تو عاشق صادق کی زبان سے نکلا کہ اللہ کا پیارا رسول تو دھوپ اور لو میں ہو، اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے میں جہاں ٹھنڈا پانی رکھا ہو، لذیذ کھانا تیار ہو، یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ پھر اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ میں تم میں سے کسی ایک کے چھپر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا، بلکہ اپنے آقا کے ساتھ جا ملوں گا۔ میرے لیے بس فوراً زاد راہ تیار کرو۔ ان نیک بخت بیویوں نے ان کے لیے فوراً زاد راہ تیار کر دیا۔ پھر اونٹنی ان کے سامنے پیش کی گئی اور اس پر سوار ہو کر حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو میں نکلے۔ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے تو یہ بھی وہاں شرف باریابی سے مشرف ہوئے۔ ان کے علاوہ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی معقول وجہ سے پیچھے رہے تھے، وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات ابو خیثمہ سے ہو گئی۔ دونوں ایک ساتھ جب تبوک کے قریب پہنچے تو ابو خیثمہ نے عمیر بن وہب کو کہا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، اگر تم مجھ سے کچھ پیچھے رہ جاؤ تو میں بارگاہ رسالت میں تم سے پہلے حاضر ہو جاؤں۔ لوگوں نے جب ایک سوار کو اپنی طرف آتے دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی شتر سوار ہماری طرف آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، خدا کرے
کہ یہ ابو خیثمہ ہو۔ کچھ دیر بعد صحابہ کرام نے عرض کی کہ بخدا یہ سوار ابو خیثمہ ہی ہے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابو خیثمہ نے اپنے اونٹ کو بٹھلایا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے بعد سلام عرض کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو خیثمہ کو فرمایا کہ ابو خیثمہ تمہیں مبارک ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو خیثمہ کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ ذکر جاری ہے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ علامہ ابن ہشام اور علامہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ اس سفر میں لشکر اسلام کا گزر حجر نامی گاؤں سے ہوا۔ یہ گاؤں وادی القرا میں ہے اور اسی وادی میں قوم سمود کے کھنڈرات بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اترے تو لوگوں نے اپنے مشکیزوں اور برتنوں میں کنوؤں کا پانی بھر لیا، اور جب لشکر اسلام روانہ ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پانی سے تم نے پینا نہیں ہے، نہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، اور اس پانی سے جو آٹا گوندا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو اور اپنی روٹی نہ پکانا۔ اور یہ بھی خبردار کیا کہ رات کے وقت اگر کسی شخص کو اپنے خیمے سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو اکیلا نہ نکلے بلکہ اپنے کسی ساتھی کو ساتھ لے جائے۔ لوگوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن بنو ساعدہ کے 2 آدمی خیموں سے تنہا تنہا نکلے، ایک شخص قضائے حاجت کے لیے اور دوسرا اپنے اونٹ کی تلاش کے لیے نکلا۔ پہلا شخص جب باہر نکلا تو کسی نے اس کا گلا دبا دیا اور جو اونٹ کی تلاش میں تھا اسے تیز آندھی اڑا کر لے گئی اور بنو طوع قبیلے کے 2 پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اکیلے باہر نہ نکلنا؟ پھر اس شخص کے لیے دعا فرمائی جسے کسی نے گلے سے دبوچ کر حواس باختہ کر دیا تھا تو وہ صحت یاب ہو گیا، اور جسے تیز ہوا نے اڑا کر بنو طوع کے کوہستان میں جا پھینکا تھا، جب وہاں کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو اس شخص کو ساتھ لیتے ہوئے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجر کے پاس سے گزرے تو اپنے رخ انور پر کپڑا ڈال لیا اور اپنے اونٹ کو ایڑی لگائی تاکہ وہ جلدی جلدی وہاں سے گزر جائے۔ فرمایا کہ ظالموں کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تم اللہ سے ڈر کر رہو، ایسا نہ ہو تم پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ وہاں سے اپنی منزل کی طرف کوچ کیا اور سفر کے دوران ایک ایسے چشمے کے پاس سے گزر ہوا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ رسول سے معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ کیا تمہیں علم ہے کہ حضرت صالح کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا؟ اللہ نے ان کے لیے پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی ظاہر کی، لیکن ان کی قوم اس کی قدر و منزلت کو پہچان نہ سکی اور آخر کار انہوں نے تنگ آ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں اور اسے ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ نے اس گستاخی کے بدلے میں ان پر ایک تیز اور تند آندھی کی شکل میں ایسا عذاب بھیجا کہ جس نے ان کا نام و نشان تک مٹا کر رکھ دیا۔ ناظرین کرام، میجر جنرل ریٹائرڈ محمد عارف وڑائچ بحوالہ امام مجاہد اور امام ابن کثیر اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ اس جنگ میں جاتے وقت سال بھی قحط کا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی تھی اور راستوں میں پانی بھی نہیں تھا۔ شام کے ملک تک دور دراز کا سفر اور سامان رسد کی اتنی کمی کہ 2 آدمیوں میں ایک ایک کھجور بٹتی تھی۔
پھر تو یہ نوبت بھی آ گئی کہ ایک کھجور ایک جماعت کو ملتی۔ پہلے ایک شخص کھجور چوس کر دوسرے کو دیتا، وہ کسی اور کو دیتا، اور یوں ایک ایک کر کے یہ لوگ کھجور چوستے اور پانی پی لیتے۔ حضرت عمر سے جب اس سختی کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سخت گرمیوں کے ایام تھے، ایک منزل میں تو پیاس کے مارے ہماری گردنیں ٹوٹنے لگیں، یہاں تک کہ لوگ اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجڑی نچوڑنے، اس پانی کو پینے اور کلیجے ٹھنڈے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کریم نے آپ کی دعاؤں کو ہمیشہ قبول فرمایا ہے، آپ دعا کیجئے، یقیناً اللہ کریم قبول فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اسی وقت آسمان پر ابر چھا گیا اور خوب برسا، جس کے پاس جتنے برتن تھے وہ سب بھر لیے، پھر بارش رک گئی۔ اب جو ہم دیکھتے ہیں تو لشکر کے احاطے سے باہر کہیں بھی بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ مشقت، شدت اور بھوک پیاس نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن رب کریم نے انہیں سنبھال لیا اور اپنی طرف جھکا لیا اور ثابت قدمی عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، علامہ ابن ہشام اور علامہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی معیت میں چند منافق بھی تھے۔ مسلمانوں نے انہیں کہا کہ دیکھی تم نے ہمارے نبی کی شان کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ ہر طرف گھنگور گھٹائیں امٹ کر آ گئیں اور کس قدر بارش برسی۔ صحابہ کا ناظرین کرام مقصد تو یہ تھا کہ وہ شخص جس کے دل میں نفاق کا روگ ہے وہ بارگاہ الہی میں حضور کی شان و عظمت کو دیکھ سکے اور نفاق سے توبہ کرے اور صدق دل سے ایمان لے آئے، لیکن جن کے دلوں پر مہر لگی ہو انہیں ان باتوں سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ایک منافق نے کہا کہ دعا کی وجہ سے نہیں بادل برسے، بلکہ فلاں ستارہ آسمان پر طلوع ہوا ہے، بارش اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ نہیں، معاذ اللہ، بلکہ یہ عام قسم کا بادل ہے جو یہاں سے گزرا اور چند بوندے ٹپکا گیا۔ صحیح ہے، اللہ جب تک خود ہدایت کا دروازہ نہ کھولے اس وقت تک کوئی روشنی، کوئی نور شاہراہ حیات کو منور نہیں کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، لشکر مجاہدین کا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ایک مقام پر رات بسر کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ گم ہو گئی۔ صحابہ کرام اسے تلاش کرنے کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرتے رہے۔ حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، لیکن ان کی اپنی فرودگاہ میں ایک اور شخص بھی ٹھہرا ہوا تھا جس کا نام زید تھا، جو منافق تھا اور اس کا تعلق یہودی قبیلے بنو قینقاع سے تھا۔ اس نے حالات کی مجبوری کے پیش نظر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے دل میں نفاق کا مرض موجود تھا اور یہ ہر معاملے میں منافقین کی پاسداری کیا کرتا تھا۔ زید کہنے لگا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور آسمان کی باتوں سے تمہیں آگاہ کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ رات سے اونٹنی گم ہے، ان کے ساتھی تلاش کرتے کرتے تھک کر چور ہو چکے ہیں اور ابھی تک انہیں خبر تک نہیں ہوئی کہ اونٹنی کہاں ہے، معاذ اللہ۔ ادھر زید یہ بات کر رہا تھا اور دوسری جانب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، جیسے عمارہ بھی سن رہے تھے کہ ایک منافق نے میرے بارے میں ایسی ایسی بات کہی ہے کہ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور آسمان کی باتوں سے تمہیں آگاہ کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ انہیں اپنی اونٹنی کے بارے میں بھی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ پھر آقا نے فرمایا، بخدا میں صرف اس بات کو جانتا ہوں
جو میرا رب مجھے سکھاتا ہے۔ میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ گمشدہ اونٹنی فلاں وادی کے فلاں گوشے میں ہے اور اس کی نکیل ایک درخت کے ساتھ الجھ گئی ہے، جاؤ تم اونٹنی پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ صحابہ کرام گئے اور اونٹنی لے آئے۔ حضرت عمارہ حضور سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں آئے اور کہنے لگے کہ میں بہت حیران ہوں کہ اس بات سے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ حضور نے ابھی اس بات سے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ فلاں شخص نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ عمارہ کا بھائی جو اپنے خیمے میں تھا وہ جھٹ بولا کہ یہ بات تو زید نے کہی ہے۔ حضرت عمارہ کو جب زید کے خبث سے باطن پر آگاہی ہو گئی تو انہوں نے زید کو گردن سے دبوچ لیا اور غصے سے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، میری قیام گاہ سے فوراً باہر نکل جا، میں تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ ناظرین کرام، اسی سفر کے دوران ایک عجیب و غریب مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، جس کا بطور منصف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا۔ صحیح بخاری میں منقول ہے کہ سفر کے دوران بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو آدمی پیش کیے گئے۔ ایک تو حضرت یحییٰ بن امیہ کا ملازم تھا اور دوسرا لشکر اسلام کا ایک مجاہد تھا۔ ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مجاہد نے کسی تلخ کلامی پر اس ملازم کے ہاتھ پر اپنے دانتوں سے کاٹا۔ ملازم کو درد ہوا تو اس نے ہاتھ کھینچا، جس سے مجاہد کے اگلے دو دانت اکھڑ کر ہاتھ کے ساتھ ہی باہر آ گئے۔ اس سپاہی نے بارگاہ رسالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ اس شخص نے میرے اگلے دو دانت اکھیڑ دیے ہیں، مجھے ان کا ہرجانہ دلایا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑکتے ہوئے فرمایا، کیا تیری مرضی یہ تھی کہ وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ سے نہ کھینچتا اور تو اسے چبا ڈالتا، جس طرح نر اونٹ اپنے منہ میں آنے والے کسی ہاتھ کو چباتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ مسترد کرتے ہوئے اسے معاوضہ نہیں دلوایا۔ ناظرین کرام، غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے محو سفر اس قافلے کو اسی مقام پر چھوڑتے ہیں، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک، صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔